السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اپنے گاؤں کے ایک ایسے سادہ دیسی کچن کی جھلک دکھا رہے ہیں جو کسی جدید کچن کی طرح چار دیواری یا چھت والا نہیں ہے۔ ہمارا کچن گھر کے صحن کے ایک کونے میں بنا ہوا ہے، جہاں صرف ایک سادہ سا لکڑی کا چولہا رکھا ہے۔ اس پر روزانہ پورے گھر کا کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا گھر کے ایک کونے میں یہ چولہا رکھا ہوا ہے، ہم نے اس پر ہی میں ناشتہ بناتی ہوں اور اسی پر دوپہر کا کھانا بنایا جاتا ہے اور اسی پر شام کا کھانا بنایا جاتا ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے کھانا پکانے کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ صبح سورج کی نرم روشنی، ٹھنڈی ہوا، پرندوں کی چہچہاہٹ اور جلتی ہوئی لکڑی کی خوشبو ماحول کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہے۔ یہی سادگی ہمارے گاؤں کی اصل پہچان ہے۔ ہمارے پاس جدید گیس چولہا یا مہنگے کچن کے آلات نہیں، لیکن جو سکون اور ذائقہ لکڑی کے چولہے پر پکے ہوئے کھانے میں ہوتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ چائے ہو، روٹی ہو یا سبزی، ہر چیز قدرتی آنچ پر تیار ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے چائے رکھ دی ہے چولہے پہ اور ابھی میں ساتھ ساتھ آٹا گوندھ لوں گی۔ اتنی دیر میں کہوہ جو ہے وہ ابل جائے گا۔ ساتھ ساتھ میں آٹا گوندوں گی، چائے بننے سے پہلے آٹا گوندھ کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد ساتھ میں پراٹھے بنانا شروع کروں گی۔ یہ سادہ سا کچن جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خوشحال زندگی صرف مہنگے سامان سے نہیں بنتی، بلکہ محنت، صفائی اور قناعت اور محبت سے بنتی ہے۔ کم وسائل کے باوجود ایک گھر خوشحال اور پرسکون رہ سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا کچن ہوگا، خواہش تو ہر کسی کی ہوتی ہے ماربل ٹائل وغیرہ لگے ہوں تو ہی آپ کی زندگی میں سکون ہو۔ گاؤں کے تقریباً 70-80% لوگوں کے اسی طرح کے کچن ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح اپنی زندگی سکون سے گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو گاؤں کی یہ حقیقی زندگی، کھلے آسمان تلے لکڑی کے چولہے پر کھانا پکانے کے مناظر اور دیہاتی ماحول پسند ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میری یہ ڈیلی کی روٹین ہے کہ میں صبح اٹھ کے برتن وغیرہ جو ہیں وہ رات کو دھو کے کچن کی صفائی، شام کو جو ہے وہ میں ڈیلی اچھی طرح صفائی کرتی ہوں۔ اس کے ارد گرد صبح والے ٹائم جو ہے سب سے پہلے اٹھ کے کچن کی صفائی کرتی ہوں اور اس کے بعد سارے برتن چولہے کے پاس لے کے آتی ہوں۔ ہر صبح ہمارا دن کچن کی صفائی سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم چولہے کے ارد گرد جمع ہونے والی راکھ صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرش پر جھاڑو لگاتے ہیں، اچھی طرح صفائی کی جاتی ہے تاکہ کوئی گرد و غبار باقی نہ رہے۔ اس کے بعد ہم برتنوں کو ترتیب دیتے ہیں۔ رات کو دھوئے ہوئے برتن اپنی جگہ پر رکھے جاتے ہیں تاکہ صبح ناشتے کی تیاری میں آسانی رہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز اپنی مقررہ جگہ پر ہو تاکہ ضرورت کے وقت فوراً مل جائے۔ میں چولہے کے پاس صرف ضروری سامان رکھتی ہوں، باقی سامان جو ہے وہ کمرے میں ہی ہوتا ہے۔ صرف یعنی کہ پتی، چینی، گھی، آٹا یہ سامان لے کے آتی ہوں اور جیسے ہی ناشتہ مکمل ہوتا ہے میں یہ تمام سامان یہاں سے اٹھا دیتی ہوں۔ جب ناشتے کا وقت ہوتا ہے سب سے پہلے لکڑیاں چولہے میں ترتیب سے رکھی جاتی ہیں، پھر احتیاط سے آگ جلائی جاتی ہے، چولہے پر پانی گرم کیا جاتا ہے، چائے تیار کی جاتی ہے اور ساتھ ہی روٹیاں یا پراٹھے بنانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ لکڑی کو چولہے پر کھانا پکانے میں محنت ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا ذائقہ واقعی لاجواب ہوتا ہے۔ کھانا بناتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ صفائی بھی کرتے رہیں۔ استعمال شدہ برتن ایک طرف رکھے جاتے ہیں اور کام ختم ہونے کے فوراً بعد دھو لیے جاتے ہیں۔ اس طرح کچن ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے اور بعد میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اسی طرح دوپہر اور شام کے کھانے کے بعد بھی یہی معمول ہوتا ہے۔ چولہے کی راکھ صاف کی جاتی ہے، برتن دھوئے جاتے ہیں، اگلے دن کے لیے ضروری سامان ترتیب سے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس عادت کی وجہ سے ہمارا کچن ہر وقت صاف اور منظم رہتا ہے۔ گاؤں کی زندگی میں سادگی ضرور ہے، لیکن یہی سادگی ہمیں محنت، صفائی اور نظم و ضبط سکھاتی ہے۔
کم وسائل کے باوجود اگر صفائی کا خیال رکھا جائے ہر گھر خوبصورت اور آرام دہ بن سکتا ہے۔ یہاں پہ میں پراٹھے بنا رہی ہوں، ساتھ ساتھ جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ میں بچوں کو ناشتہ دے دیتی ہوں۔ ابھی بچے جاگے نہیں تھے تو میں ناشتہ بنا رہی ہوں، ناشتہ بنانے کے فوراً بعد میں نے ناشتہ بناتے بناتے میں نے بچوں کو جگایا اور ان کو کہا کہ آپ وضو کر کے سپارہ پڑھ لو، اتنی دیر میں جو ہے میں ناشتہ بنا لیتی ہوں۔ اس کے بعد میں بچوں کو ناشتہ ڈال کے دوں گی۔ رات کو ہم نے بنائے تھے آلو اروی کا سالن۔ ہماری روٹین میں یہی ہوتا ہے کہ ہم جو سالن رات کو بناتے ہیں وہی صبح والے ٹائم اگر بچ جاتا ہے تو وہی کھا لیتے ہیں، یا پھر صبح والے ٹائم چائے کے ساتھ پراٹھے بچے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آلو اروی کا سالن جو ہے وہ بچا ہوا تھا تو آج میں بچوں کو اسی کے ساتھ ناشتہ دوں گی۔ ہمارے گاؤں کا جو ناشتہ ہوتا ہے وہ بالکل سادہ ہوتا ہے، کوئی اس میں انڈے، بریڈ، جیم یہ ایسی چیزیں استعمال نہیں کی جاتی۔ اس میں صرف اسپیشل نہ اس میں روٹین چینج ہوتی ہے، بس پراٹھا اور رات کا بچا ہوا سالن یا دہی وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میں تینوں ٹائم جو ہے وہ تازہ روٹیاں بناتی ہوں۔ ابھی صبح کا ٹائم ہے تو یہ جو ابھی بنا رہی ہوں میں یہ رات والا آٹا تھا، تو رات کا آٹا بچ گیا تھا، اس کے پراٹھے میں بنا رہی ہوں۔ پہلے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ رات والا آٹا اتنا پڑا ہوا ہے، اسی وجہ سے جو صبح میں نے آٹا بھگوندا ہے وہ دوپہر کے لیے رکھ دوں گی، اور میں اگلے ٹائم کا آٹا جو ہے وہ گوندھ کے رکھ دیتی ہوں، اس سے مجھے کام کرنے میں مشکل نہیں ہوتی۔ جیسے ہی میں دوپہر کو مجھے ٹائم ملے گا فوراً فریج میں آٹا رکھ دیتی ہوں، آٹا اٹھایا اور دوپہر میں روٹیاں بنا لی۔ کیونکہ میرے اسٹور کا کام ہے، چوڑیاں وغیرہ پہناتی ہوں تو کوئی بھی آ جاتا ہے کسی بھی وقت، اس لیے مجھے اپنا ہر کام پہلے سے مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ ابھی آٹا جو ہے یہ میں دوپہر کے لیے رکھ دوں گی، اور پراٹھے میں نے بنا دیے ہیں۔ بچوں کو میں نے آواز دی ہے کہ سپارہ اگر انہوں نے پڑھ لیا ہے تو آ کے وہ ناشتہ کر لیں۔ میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا، اس کو سب سے پہلے بھوک لگ جاتی ہے، وہ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ امی ناشتہ بن گیا تو جلدی ڈال دیں۔ وہ ابھی مجھے کہہ کے ہی گیا ماما میرا ناشتہ ڈالیں، میں ابھی پانی پی کے آیا۔ تو ابھی میں بچوں کے لیے ناشتہ ڈال رہی ہوں۔ ہماری یہ سادہ سی زندگی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری کچن کی یہ روٹین پسند آئی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ مزید میری ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ کمنٹ میں پلیز کمنٹ کر دیا کریں، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔